أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إني أوتيت بخمس وفي رواية إني أوتيت بست لم يؤتهن أحد قبلي نصرت بشهر وجعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا نصرت بالرعب مسيرة الشهر وجعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. یہ بچوں کو خاموش کرو. یوں تو حسن یوسف کا چرچا ہے زمانے میں یوں تو حسن یوسف کا چرچا ہے زمانے میں پر محمد سا حسین پہ کر نہیں آیا نہ آئے گا. بہت آئے ساقیان دل ربا لیکن بہت آئے ساقیان دل ربا لیکن مثال ساقی کوثر نہیں آیا نہ آئے گا. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد قابل صد احترام میرے اسلامی روحانی ایمانی بہنوں بھائیوں، اگر کوئی معززات ہے تو اللہ رب العالمین کی توفیق سے جہاں تک اس مائک کی آواز پہنچ رہی ہے، گھر میں بیٹھے راستے پہ گزرتے جو بھی سامعین یا سامعات مسجد، مدرسہ، جمعہ کی آواز یا درس کی آواز جس کونے تک پہنچتی ہے، جو مرد جو عورت اس آواز کی احترام اور عزت اس نظر اور اس ذہن اور اس سوچ سے کر جائے کہ یہ آواز اللہ کے گھر سے نکل رہی ہے، آواز کسی کی بھی ہے
وہ قاری صاحب ہیں، وہ مؤذن ہیں، وہ خطیب ہے، وہ عام آدمی ہے، وہ بزرگ ہے، وہ بچہ کیوں نہیں ہے، وہ احترام اس نیت سے کرے کہ آواز تو اللہ کے گھر سے آ رہی ہے، اس آواز کا احترام کرتے ہوئے چپ ہو جانا اور اس آواز کو خاموشی سے سن لینا، اللہ کی قسم پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ یہ بھی عبادت ہے۔ بات صرف نیت کی ہے۔ میں سٹارٹنگ میں ایک حدیث عرض کر دوں، مسواک کیا چیز ہے؟ چھوٹی سی ٹہنی ہے، آپ کہیں سے بھی توڑیں، کسی درخت کی توڑیں، آپ نے وہ ٹہنی توڑی، اس کو چھیلا بھی نہیں، موچھا بھی نہیں، بنایا بھی نہیں، کسی ترخان کے پاس، مستری کے پاس لے کے نہیں گئے، چھری نہیں ہے، کہاڑی نہیں ہے، آپ نے اس کو ہاتھ سے توڑا اور مسواک کرنا شروع کر دیا اور سمجھا کہ یہ سنت ہے اور منہ کی صفائی ہے۔ مجھے رب اکبر کی قسم، میرے محبوب پیغمبر کی صحیح حدیث، آپ نے فرمایا مطہرۃ للفم و مرضات الرب، ادھر تم مسواک کر کے منہ کی صفائی کر رہے، ادھر عرش پہ بیٹھا میرا رب راضی ہو رہا ہے۔ ہر جگہ سے مسواک مل جاتی ہے، آسانی کا عمل، چھوٹا سا عمل، منہ کی صفائی اپنی کی ہے اور راضی کس کو کر لی ہے؟ اگر نیت میں فطور آ جائے تو بیت اللہ میں جا کے بھی رب راضی نہیں ہوتا۔ میرا آج یہ موضوع نہیں ہے، لیکن دل میرا کر رہا ہے کہ آج یہی موضوع عرض کر دوں، جو اشتہار پہ دیا گیا وہ اگلے جمعے ہو جائے۔ نیت، یہ دل کے اندر انسان جب قصد کرتا ہے، عزم کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، ساری زندگی کا دار و مدار اسی دل کے عزم پر چلتی ہے۔ اگر تم نیت خالص کر لو، راستے میں جاتے ہوئے یا مسجد میں آتے ہوئے، کسی بھی راستے سے گزرتے ہوئے، چھوٹا سا تنکا، پتھر کا ٹکڑا، مٹی کا ڈھیلا، کانٹے دار کو ٹہنی اٹھا کے راستے سے سائیڈ پہ رکھ دو کہ کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو جائے۔ میرے محبوب پیغمبر پتہ ہے کیا فرماتے ہیں؟ عرضت علی اجور امتی، میرے سامنے اللہ نے میری امت کے اعمال، نیکیاں پیش کی اور ان کے اندر میں نے دیکھا حتی اماطۃ الاذی عن الطریق، کسی بندے نے اللہ کی رضا کے لیے راستے سے کوئی چھوٹا سا تنکا پکڑ کے بھی سائڈ پہ کی ہے، اللہ نے وہ بھی مجھے دکھا دی ہے۔ اور اگر نیت خالص نہ ہو تو اونٹوں کی قربانی بھی کسی کام نہیں آتی۔ نیت خالص ہو جائے، جناب ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو لٹا لیا، اللہ نے بیٹا بھی بچا لیا اور قربانی قیامت تک کے لیے سنت ابراہیمی بنا دی، اتنی قبولیت عطا فرمائی کہ ہر سال کروڑوں مسلمان اربوں قربانیاں کرتے ہیں صرف سنت ابراہیم کو زندہ کرنے کے لیے۔ یہ ان کی نیت کا خلوص اور اللہ کی رضا تھی۔ اور وہی ابراہیم علیہ السلام جب آگ سے نجات پائے نا تو نمرود پاس آ کے کہنے لگا نعم ربک انت یا ابراہیم، اے ابراہیم تیرا رب کڈا چنگا ہے جنہیں بالدی اگ جو تینوں بچا لیا ہے۔ میرا دل کردا ہے تیرے رب دے نا دے میں 30 گاواں ذبح کر دیاں۔ ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے اے پہلے کلمہ پڑھ، جے کلمہ نہ پڑھیا 30 چھڑ کے 30,000 بھی گائے ذبح کر دے کک مول نہیں پینا۔ نیت خالص کر لو۔ اور مسجد کی آواز، مدرسے کی آواز، قرآن کی آواز کی بات کر رہا تھا تمہیدی طور پر۔ اللہ اکبر۔ ایک جگہ نا ایک خطیب جمعہ پڑھا رہے تھے، یہ پچھلے جمعے کی بات ہے ہمارے الہ آباد میں، تو انہوں نے نا فنڈ کے لیے اپیل کی مسجد کے لیے، تو لوگ کوئی 2 بوریاں دے رہا ہے، کوئی 5 دے رہا ہے، کوئی 10 دے رہا ہے، کوئی پیسے دے رہا ہے۔
ایک بندہ راہ تو گزریا جاتا نا، کہندا لے ہن مولوی منگن لگے ہی نہیں، ایویں مسیتاں بندیاں نے۔ وہ کئی بندے وچوں نا پریشان ہو گئے بھی اینوں کی ہویا، مالیہ کھولیا ہویا ہے۔ اور مولوی صاحب جڑے جمعہ پڑھانے والے سن دے نا، وہ کہن لگے یار پریشان نہیں ہونا، کئیاں بوریاں پیسے دے کے مسجد فنڈ جی حصہ پا لے، کئیاں یہ بھی انہیں بھی حصہ پا لے۔ کئی لوگ مسجد کی آباد کاری میں حصہ ڈالتے ہیں اور کچھ ایویں خواہ مخواہ گلے کر کے، شکوے کر کے، غیبتیں کر کے اللہ کی مسجد کی او مسیتڑ۔ پتہ ہے تو نے بات کس کو کی ہے؟ کبھی سوچے اس بات کو؟ کوئی مسیتڑ کہتا ہے، کوئی مسلمان بھی نہیں، مسلح۔ اور یار یہ تو یہودیوں عیسائیوں کے کام تھے، الٹے نام لینا، آوازیں کسنا، باتیں کرنا، اور کرنے والے کرتے رہے۔ میں نے شاید پہلے بھی یہ بات عرض کی ہے، مدینہ منورہ کی بستی ہے، سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ گزر رہے ہیں، ایک یہودی عالم وہ کہہ رہے جب اللہ نے یہ آیت نازل کی نا، من یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو مجھے قرض حسنا دے؟ اللہ نے یہ قرآن میں آیت نازل کی، اور یہ یہودی عالم پتہ ہے کیا کہنے لگا؟ کہنے لگا اور نبی دا کلمہ پڑھو۔ ٹکر پہلے نہیں پورے ہوندے، وہ تو رب تواڈے کولوں قرضے منگنے، مسلمانوں دا رب غریب ہو گیا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ٹھنڈی طبیعت دے بندے، لیکن جب اللہ کی توہین کے الفاظ سنے، بغیر سوچے سمجھے مجمع عام لگا ہوا ہے اور یہودی عالم پادری تقریر کر رہا ہے، جا کے چہرے پہ رکھ کے تھپڑ ماریا۔ صدیق کے ہوتے ہوئے اللہ کی توہین۔ کیس میرے نبی کے پاس لے کے یہودی آ گئے، یہ پتا تھا نا کہ انصاف ملے گا یہاں سے، انصاف، عدالت محمدی تھی۔ نبی کائنات نے کیس سنا، سیدنا ابوبکر کو بلایا، کہا ابوبکر تم نے اس کو تھپڑ مارے؟ کہا جی مارے، انہوں نے اللہ کی توہین کی ہے۔ وہ جھٹ پٹ قسماں کھا گئے، ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں، ہم پاگل ہیں اللہ کی توہین کریں؟ سارے ہی مکر گئے۔ اللہ رب العالمین کے محبوب نبی فرماتے ہیں ابوبکر کوئی گواہ ہے ہی کہ اس یہودی نے اللہ کی توہین کی، پھر تو نے تھپڑ مارا ہے؟ ابوبکر کہتے ہیں اللہ کے نبی میرے پاس تو کوئی گواہ نہیں ہے، میں گزر رہا تھا، یہ تقریر کر رہا تھا، میں نے آواز سنی، اندر جب میں پاس سے گزرا تو یہ اللہ کی توہین کر رہا تھا کہ اللہ نعوذ باللہ فقیر ہو گیا، غریب ہو گیا ہے، اللہ قرضے مانگ رہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں نے تھپڑ مار دیے۔ نبی کائنات فرماتے ہیں ابوبکر یا گواہ پیش کرو یا تھپڑ کھانے کے لیے اپنا چہرہ آگے کر دو۔ اللہ اکبر۔ اور میرے نبی مسکرا کے کہنے لگے یہودیوں کو یہ کام تو میرا عمر کیا کرتا ہے، آج ابوبکر نے کر دیا۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی خاموش بیٹھے ہیں، اللہ نے اپنے جلال کو ہائے 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 حرکت دی، جبریل کو بھیج دیا، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر۔ اللہ کہتے ہیں میرے نبی میں نے خود سنے، ابو بکر کی گواہی آسمانوں سے رب نے نازل کر دی، قرآن کی آیت بنا کے فرمایا میرے محبوب میں رب نے سنا ہے، انہوں نے کہا ہے ان اللہ فقیر، کہ اللہ فقیر ہے، اللہ غریب ہے، اللہ قرضے مانگتا ہے۔ کوئی کسی طرح حصہ ڈال لیتا ہے کوئی، اب باقی پریشان نہ ہویا کرو، اللہ کی قسم۔ بابا جی عبدالرشید مجاہد آبادی صاحب نے سنا ہے کہ نہیں، اللہ کے ولی آدمی، اللہ کی قسم پاس بیٹھ جائے نا تو ایسے لگتا ہے کہ یہ اللہ کی عطا اور اللہ کے حکم سے بول رہا ہے بندہ۔ وہ کہنے لگے کہ میں جب نیا لاہور میں آیا نا، ہندوستان سے ہجرت کر کے آئے تھے، سابقہ سکھ ہیں وہ، اور اس وقت اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں۔ کہنے لگے میں میاں محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ تاندلہ منڈی کے بہت بڑے بزرگ تھے، ان کے پاس گیا، میں کہنے لگے بابا جی
میں لاہور آ کے دین دا کام کیتا مدرسہ مسجد بنائی ہے تو لوگ بڑا پریشان کرتے ہیں. تو میاں صاحب کہن لگے او کملیا، پنجابی نا، او کملیا تو ایویں پریشان ہو جانے، لوگ پریشان کرتے ہیں تینوں تو پریشان ہو گئے. اللہ دے نبی مدینے نو منافقاں تو پاک نہیں کر سکے تو لاہور پاک کرن ٹرے ہیں. اور جو دین کا کام کرتا ہے اس کے راستے میں رکاوٹیں آتی ہیں. جتنا کوئی کام زیادہ کرے اتنی مخالفت. میرے نبی کا قصور کیا تھا؟ اہل حدیث آئے ہو، اہل سنت آئے ہو، بتاؤ مجھے ایمانداری سے میرے محبوب پیغمبر نے کبھی زندگی میں کسی کو دکھ دیے، کسی پہ زیادتی کی ہو؟ اور مارنے والے کو بھی دعائیں دیتے تھے. میرے نبی سے بڑھ کے تو اخلاق کا مالک ہی کوئی بندہ نہیں ہے. تو میرے نبی کے ساتھ کون سا حربہ مشرکین مکہ نے اختیار نہیں کیا؟ مشرکین کو چھوڑ دو، مکے میں مدینے میں آ کے منافقوں نے، عبداللہ ابن ابی ادھر سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. میرے نبی جب ممبر پہ درس دیتے نا اس طرح پاس اٹھ کے کھڑا ہو جاتا. درس کے بعد بندہ نو کہندا اوے اللہ دا نبی یہ سچا جے، جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں، مان لو. اور باہر جا کے پروپوگنڈے کرتا، میرے نبی کے قتل کے پروگرام بناتا. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سارا جو قصہ ہے ان کے اوپر الزام لگانے کا، بہتان بازی کا، وہ اسی چول کا ہے، عبداللہ ابن ابی کا. اس لیے جہاں پہ دین کا کام ہوتا ہے وہاں پہ شیطان زیادہ حملہ آور ہوتا ہے. تو میں بات یہ کر رہا تھا تمہیدی طور پر، تمہید تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے. نبی کائنات علیہ السلام کے نا معجزات کا آج موضوع ہے جمعے کا، جو انشاءاللہ کچھ تمہید آج باندھوں گا، باقی معجزات انشاءاللہ اگلے جمعے کچھ عرض کروں گا. ویسے تو یہ موضوع بڑا لمبا چوڑا ہے. معجزہ یہ عربی کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہے عاجز کرنے والا. کیا معنی ہے؟ عاجز، بے بس، لاچار کر دینے والا، کسی بندے کو مجبور کر دینے والا. کس بات پر؟ کہ ایک ایسا کوئی واقعہ کسی نبی کے ہاتھ پر پیش آ جائے، ظاہر ہو جائے کہ جس کو فطرت بھی نہیں مانتی، جس کو معاشرہ بھی نہیں مانتا، جس کو وہ وقت بھی نہیں مانتا، حالات بھی نہیں مانتے، عقل بھی نہیں مانتی، سینس بھی نہیں مانتی. خرد، اہل خرد پریشان ہو جاتے ہیں. ہر وہ چیز جو نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہو، قدرت اللہ کی ہو، ہاتھ پیغمبر کا ہو اور عقل کے خلاف ہو، فطرت کے خلاف ہو، اس چیز کو کہا جاتا ہے معجزہ. تعریف سمجھ آ گئی ہے؟ اس کے اندر بڑے مغالطے ہیں، اس لیے میں ذرا پھر رپیٹ کر دیتا ہوں، ریوائز کر دیتا ہوں. کسی نبی کے ہاتھ پر، کسی نبی کی دعا سے، کسی نبی کی شخصیت سے، کسی نبی کی ذات سے کوئی ایسی چیز، ایسا کام، ایسا فعل سرزد ہو جائے جس کو عقل بھی نہ مانے اور فطرت بھی نہ مانے، اور قدرت وہ اللہ کی ہوگی، ہاتھ نبی کا ہوگا، عقل کو حیران کر دے گی، اور اس چیز کا نام ہے معجزہ. مثال دے دیتا ہوں. یہ لوہا ہے، یہ لکڑی ہے، یہ میرے ہاتھ میں اسٹک ہے. اس کا کام نہیں ہے بولنا، اس کا کام حرکت کرنا نہیں ہے. اس کو جہاں رکھ دو گے یہ ٹیک کے بیٹھ جائے گی. دیوار کا کام بولنا نہیں ہے، لکڑی کا کام بولنا نہیں ہے. لیکن اگر کوئی نبی اپنا ہاتھ لگائے اور وہ چیز بول پڑے جس کے اندر جان بھی نہیں، زبان بھی نہیں، اب اس لکڑی کا یا پتھر کا یا دیوار کا بول پڑنا جس کے اندر جان اور زبان نہ ہو، یہ نہ عقل مانتی ہے، نہ اس چیز کی فطرت ہے. بولنا فطرت انسان کی ہے، جاندار کی ہے، لیکن بے جان اگر بول پڑے اس کو کہتے ہیں معجزہ. اب اس میں مغالطہ کہاں پہ آ کے آتا ہے؟ میں پہلے مثال دے دوں، میں نے پچھلے سے پہلے جمعے دی بھی تھی. نبی کائنات علیہ السلام مسجد نبوی میں
کھجور کے ایک تنے کے ساتھ ٹیگ لگا کے جمعہ پڑھایا کرتے تھے. ممبر بن گیا، آپ ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے، لکڑی کو چھوڑ دیا. نبی کائنات خطبہ ممبر پہ کھڑے ہو کے دینا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ لکڑی کا کھجور کا تنا سسکیاں لے لے کے رونا شروع کر دیتا ہے، جس کو اس طرح سائڈ پہ رکھا گیا تھا. حتیٰ کہ نبی کائنات کو خطبہ جمعہ درمیان میں روکنا پڑا. اس تنے کے بچے کی طرح سسکیاں لے لے کے رونے کی آواز کی وجہ سے آپ نے جمعہ روکا. خطبہ اترے ممبر سے، اس کو پکڑ کے اس طرح سینے سے لگایا. اور پتہ ہے یہ سینہ کون سا ہے؟ الم نشرح لک صدرک. اس سینے سے تو جو بھی دکھی لگ جائے میرا رب دکھ دور کر دیتا ہے. کتنی قسمتوں والا ہوگا، کاش کہ ہم وہ لکڑی کا تنا ہوتے اور نبی کائنات کے محبوب ہمیں اپنے سینے سے لگا لیتے اور ہم پہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی. کیا قسمت تھی یار ان لکڑیوں کی، کیا قسمت تھی ان گلیوں کی جن میں میرے محبوب کے پاؤں لگا کرتے تھے. کیا قسمت تھی ان لوگوں کی جو میرے نبی کے پاس اس وقت تھے اور میرے نبی کے چہرہ پر انوار کو دیکھ کے اپنے دکھوں دردوں کا علاج کر لیا کرتے تھے، اپنی بے چینی کو چین اور سکون میں بدل لیا کرتے تھے، اپنی پریشانی کو خوشی میں بدل لیا کرتے تھے. کہاں کیا میں عرض کروں، کاش کہ ہم بھی اس وقت ہوتے. اور علامہ شہید کہا کرتے تھے، رو کے کہتے اللہ کاش ہم کپڑے کی وہ ٹاکیاں ہوتی جو سیدہ خدیجہ اپنے نبی کے سر میں جب زخم ہوتے تو باندھا کرتی تھی. کاش کہ ہم وہ پتھر ہوتے جن پہ نبی کائنات چلا کرتے تھے. تو یہ تنا کھجور کا، لکڑی کا، اس کا کام رونا نہیں، لیکن وہ رویا. یہ میرے نبی کا معجزہ ہے، قدرت رب کی، ذات میرے پیغمبر کی. اب یہاں پہ مسئلہ کہاں پیدا ہو گیا؟ سنا ہوا ہے نا کہ وہابی ولیاں نو نہیں مانتے، ولیاں دیاں کرامتاں نہیں مانتے. سن دے ہو نا، کہندے نے لوگ کہ نہیں کہندے؟ اچھا اب دیکھیں ہم کون سی نہیں مانتے. پہلے میری بات سنیں، جو بندہ پیغمبر کا معجزہ اور اللہ کے ولی کی کرامت، میرے الفاظ پہ غور کرنا، سچے نبی کا معجزہ اور اللہ کے ولی کی کرامت نہ مانے، وہ بندہ مسلمان نہیں ہے. لیکن ولی میں فرق ہے، نبی میں فرق ہے. نبی تو مسلمہ کذاب بھی تھا، نبی تو یہ غلام احمد مرزا غلام احمد قادیانی بھی تھا، اس نے بھی بڑے معجزے ظاہر کیے. اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ سارے نبیوں کے معجزے 3000، میرے اکیلے کے 3 لاکھ معجزے ہیں. تو کیا اس کو مان لیں ہم تو نبی نہیں مانتے، معجزہ کیسے مانے؟ یہی اختلاف، یہی فرق ہے تیرے اور میرے ماننے میں. تو ہر ایک گہرے کو نبی مانتا ہے، ہر ایک کو ولی مانتا ہے. جس نے قمیض نہ ڈالی ہو بڑا ولی، جس نے سلوار نہ ڈالی ہو اس سے بڑا ولی. ہم کہتے نہیں، جو شرابی ہو وہ اللہ کا ولی نہیں ہوتا، جو کبابی ہو اللہ کا ولی نہیں ہوتا، جو جوے باز ہو اللہ کا ولی نہیں ہوتا، جو چور ڈکیٹ ہو لوگوں کو ڈبل پیسے کرنے کے چکر میں ڈبل شاہ بن جائے، ہم اس کو ولی نہیں مانتے. ہم ولی کس کو مانتے ہیں؟ جو اللہ کی بات کرے، اس کے نبی کی بات کرے، خود بھی نمازی ہو، لوگوں کو نماز کا حکم دے، خود بھی قرآن پڑھے، لوگوں کو قرآن پڑھنے کا حکم دے. ہم اس کو ولی مانتے ہیں. ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کو، قوالیاں کرنے والے کو، مرثیے پڑھنے والے کو ہم ولی نہیں مانتے. جس کو خود کلمہ بھی نہ آتا ہو، آج کل تو اینکر بڑے جناب گلی گلی ان پیروں کی پیری کو واضح کر رہے ہیں. اللہ کا سچا نبی ہو، اس کے ہاتھ پہ اللہ کی قدرت ظاہر ہو جائے، عقل کے خلاف، فطرت کے خلاف. یہ معجزہ ہے، جو نہ مانے وہ مسلمان نہیں. اللہ کا جو سچا ولی ہے وہ رب سے دعا کر دے یا اس کے ہاتھ پہ کوئی کرامت ظاہر ہو جائے، جس کو عقل نہ مانے، فطرت نہ مانے،
وہ اللہ کا سچا ولی ہو اور ایسی چیز اس کے ہاتھ پہ ظاہر ہو جائے جس کو کرامت کہتے ہیں، اور جو کرامت نہ مانے وہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ آئیے ذرا معجزہ کیا چیز ہے۔ اچھا، اب یہ نبی کا اختیار نہیں ہوتا، یہ ہے بنیادی فرق۔ نبی کا اختیار بھی نہیں ہوتا، ولی کا اختیار بھی نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین جب چاہے ظاہر کر دے، جب چاہے ان کی بات مان لے، جب چاہے نبی کو معجزہ، ولی کو کرامت دکھا دے، اور اگر نہ چاہے، بولو نہ چاہے تو یہ کون کر سکتا ہے؟ عرش والا کر سکتا ہے۔ نبی ولی کا اختیار نہیں ہوتا، ہاتھ اس کا ہوتا ہے۔ مثال دے کے بات کو واضح کرتا ہوں۔ نبی محترم علیہ السلام بیوی سیدہ عائشہ پہ الزام لگا، کوئی پتہ نہیں، پورا مہینہ پریشان رہے۔ اگر میرے محبوب نبی کے اختیارات ہوتے اللہ کی قدرت میں تو پھر یہ پورا مہینہ روتے نہ گزارتے۔ میرے نبی کے اختیارات ذاتی نہیں ہیں، میرا رب چاہے تو قیامت تک کے حالات بتلا دے۔ آئیے ذرا میں آخری ایک حدیث بیان کر کے بات کو ختم کروں۔ حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالی، پڑھ لو، پریشان ہی ہو گئے آئیتے، پڑھ لو، اچھی پڑھو، اللہ کا ولی کا نام لے رہا ہوں یار، پھر کہتے ہو کرامت یہ نہیں مانتے، رضی اللہ تم نہیں کہتے۔ حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں مجھے پتہ چلا مدینہ میں ایک شخص آیا ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، کہتا ہے میں اللہ کا سچا نبی ہوں۔ کہتے چلتے چلتے میں آیا نبی کائنات کے پاس، میں نے آ کے نبی کائنات سے 3 سوال کیے۔ صحیح بخاری میں کتاب المعجزات میں یہ حدیث موجود ہے۔ نبی کائنات کے پاس آ کے عبداللہ ابن السلام نے کیا کیا؟ 3 سوال کیے اور کہنے لگا اللہ کے محبوب، اگر آپ سچے اللہ کے واقعی نبی ہیں تو آپ ان کا جواب دے سکو گے، کیونکہ یہ 3 سوال ایسے ہیں سوائے نبی کے ان کا جواب کوئی بندہ دے ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ تورات کا عالم تھا، بہت بڑا پادری تھا یہودیوں کا، اس نے تورات انجیل پڑھی ہوئی تھی۔ اب وہ 3 سوال کون سے ہیں؟ عبداللہ ابن السلام کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، ابھی وہ یہودی ہیں، نبی کائنات کو فرماتے ہیں 3 سوال میرے سنو اور پھر ان کا جواب دو۔ پہلا سوال کہ قیامت شروع کیسے ہوگی، یعنی قیامت شروع ہونے کی پہلی نشانی کیا ہوگی، اور دوسرا میرا سوال کہ جنت میں سب سے پہلے مہمان نوازی جنتیوں کی کس کھانے سے کی جائے گی، اور نمبر 3 سوال عبداللہ ابن السلام کہتے ہیں کہ باپ کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے، کوئی بچہ باپ پہ چلا جاتا ہے، کوئی ماں پہ چلا جاتا ہے، اس کی ریزن کیا ہے، کیوں؟ اب یہ واقعہ ان 3 سوالوں کے جواب پیغمبر کے علاوہ ابھی سوالات کر کے ختم ہوئے، مکمل ہوئے نا بات۔ نبی کائنات فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث کے الفاظ، آپ فرماتے ہیں اخبرانی جبریل، ابھی مجھے آ کے جبریل امین نے خبر دی، ان سوالوں کے جواب دیے۔ پتہ کیا چلا کہ نبی کائنات کا علم بھی ذاتی، اللہ نے کیا بھیجا؟ فوراً جبریل کو بھیجا، آگے انہوں نے 3 سوالوں کے جواب میرے محبوب کو دیے، اور میرے محبوب نے عبداللہ ابن السلام کو دیے۔ اور میں آپ کو سنا دیتا ہوں حدیث پڑھ کے۔ نبی کائنات فرماتے عبداللہ ابن السلام، تیرا پہلا سوال کیا تھا کہ قیامت شروع کیسے ہونی ہے، پہلی نشانی کیا ہوگی کہ قیامت بپا ہو گئی ہے؟ نبی کائنات فرماتے ہیں مشرق کی طرف سے آگ نکلے گی اور وہ لوگوں کو آگے رکھ لے گی، ہانک کر مغرب کی طرف لے جائے گی،
میدان معاشر میں اکٹھا کرنا شروع کر دے گی۔ یہ پہلی نشانی ہوگی کہ لوگ کام کاج کرتے اٹھتے بیٹھتے خوش باش اٹھیں گے، جمعے کا دن ہوگا اور اچانک مشرق کی طرف سے آگ نمودار ہوگی اور وہ آگ پھیلتی 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 جائے گی اور پوری کائنات کو اپنے آگے لگا لے گی اور میدان معاشر کی طرف ہانکنا شروع کر دے گی۔ پہلی نشانی۔ پھر آپ فرماتے تیرا دوسرا سوال تھا کہ جنت میں جنتیوں کی مہمان نوازی کس سے ہوگی؟ نبی کائنات فرماتے ہیں مچھلی کی کلیجی، مچھلی کے کلیجے کی جو وہ ہے مہمان نوازی کی جائے گی۔ تیسرا سوال کہ بچہ کبھی ماں پہ جاتا ہے، کبھی ماں باپ پہ جاتا ہے، کبھی چہرہ مورا باپ والا ہوتا ہے، کبھی ماں والا ہوتا ہے، اس کی ریزن کیا ہے؟ نبی کائنات فرماتے ہیں خامد اور بیوی، دو میاں بیوی آپس میں جب ملتے ہیں تو دونوں کے جسم سے ایک نکلنے والا مادہ وہ ماں کے رحم میں، عورت کے رحم میں اکٹھا ہوتا ہے۔ اگر بندے کا پانی وہ مادہ غالب آ جائے، سبقت لے جائے تو بچہ باپ جیسا ہوگا، اگر ماں کا مادہ سبقت لے جائے تو وہ بچہ ماں جیسا ہوگا۔ ابھی میرے نبی نے آخری یہ بات مکمل نہیں کی، عبداللہ ابن سلام اونچی آواز سے جو یہودی تھا وہ پکارنا شروع کر دیتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، کہتے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں اور تم اللہ کے سچے رسول ہو۔ معجزہ دیکھا کہ نبی کے علاوہ ان سوالوں کا جواب کوئی اور دے سکتا ہی؟ اور میں نے جمعہ شروع کس بات سے کیا تھا کہ نیت کی بات ہے۔ عبداللہ ابن السلام آیا ہی تحقیق کے لیے تھا اور ادھر ایک اور بھی بندہ آ رہا ہے، میرے نبی کے پاس آیا مٹھی میں بجری کنکر پتھر کے ٹکڑے لیے ہوئے، آ کہنے لگا اللہ کے نبی بتاؤ تم یہ میری مٹھی میں کیا ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں ابو جہل میں بتاؤں یا تیری مٹھی میں بند چیز بتائے؟ یہ حیران ہو گیا کہ یہ تو بجری ہے، یہ پتھر ہے، یہ کنکر ہیں، یہ کیا بولیں گے؟ میرے نبی نے اشارہ کر کے فرمایا اللہ کے حکم سے بولو۔ مٹھی ابو جہل کی، اندر پتھر، اور وہ بول کے جھوم کے کلمہ پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لیکن یہ ظالم پھر بھی نہ مانا، اتنا بڑا معجزہ اپنا منہ مانگا لیا۔ پوچھنے تو یہ آیا تھا کہ میری مٹھی میں کیا ہے، نبی کو پتہ نہیں چلے گا میں مذاق بناؤں گا، لیکن نبیوں کی اور ولیوں کی عزت کا رکھوالا میرا رب ہوتا ہے۔ میرے رب نے ایسا معجزہ دیا کہ اس کی سوچ سے بھی بڑا، اکھاں نال ویکھ لیا، کنا نال سن لیا بھی پتھر کلمہ پڑھی جاندے نے، لیکن اے ظالم پھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان نہ ہوا۔ بات یہاں سے چلے گی، اگر دل صاف ہے تو بات سمجھ آ جائے گی، بات ذہن صاف نہ ہو، دل صاف نہ ہو، مقصد اگلے بندے کو حقیر کرنا ہو، مقصد اگلے بندے کو ذلیل کرنا ہو، تو یاد رکھنا جب بھی کوئی بندہ کسی کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ ذلیل نہیں ہوتا، ذلیل وہ ہوتا ہے جو کر رہا ہوتا ہے۔ بات نیت کی ہے، آپ نیت خالص کر لو، اللہ کی قسم انسان کو مرتے 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 دم جب جہنم کے کنارے پہ بندہ پہنچ چکا ہو، عزرائیل آ جائے، سرہانے کھڑا ہو جائے اور اس کو موت و حیات کی گشیوں کی ابتدا ہونے سے پہلے پہلے بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اور اگر نیت صاف ہو تو اللہ تعالیٰ سبب بنا ہی دیتا ہے۔ آخری بات کر کے بات کو مکمل کروں، مدینہ منورہ میں یہودی بچہ تھا نا، بیمار تھا، نبی کائنات تیمارداری کے لیے گئے، یہ بچہ آخری لمحوں کے قریب ہے اور یہ کہاں جا رہا ہے؟ جہنم میں جا رہا ہے، کیونکہ یہودی بچہ، یہودی باپ کا بیٹا، یہودی مسلک کو ماننے والا۔ میرے نبی جب پاس پہنچے آپ نے فرمایا یا بنی قل لا الہ الا اللہ، اے میرے بچے پڑھ لو لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھ لو۔
اس نے باپ کی طرف دیکھا، باپ بھی عقل مند عقل کا مظاہرہ کر گیا، کہنے لگا اطیع ابا القاسم، اور میرے بچے ابو قاسم یعنی نبی کائنات جو فرما رہے ہیں وہ کر لے۔ بچے نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا اور ادھر سے روح نکل گئی۔ اللہ کے نبی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، خوش ہو گئے، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ تو نے میرے ذریعے میرے آنے سے ایک جہنمی کو جہنم سے بچا کے کدے اے نیت رکھیا کرو، اللہ توفیق دے وے کسی نے سیدھے رستے تے لا دیو، اللہ توفیق دے دے مسجد کی اینٹ پکڑ کے مسجد کے اندر رکھ دو، اللہ توفیق دے دے رستے کو صاف کر دو، اللہ توفیق دے دے کسی بزرگ کا احترام کرتے ہوئے سڑک پار کروا دو۔ یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں لیکن میرے محبوب نبی کے کلمے کی برکت سے اور میرے نبی کے امتی ہونے کی وجہ سے بہت بڑے اجر کے مالک بن جاؤ گے، اور قیامت کا دن ہوگا۔ اللہ کی قسم آپ سنتے رہتے ہو نا، ایک ایک نیکی کی خاطر باپ باپ ہونے سے انکار کر دے گا، بیٹا بیٹا ہونے سے انکار کر دے گا، ماں ماں بننے سے انکار کر دے گی، چھاتی سے دودھ پیتے بچے کو توڑ کے پھینک دے گی کہ آج تو نفس و نفسی کا عالم ہے، پتہ نہیں میں کیسے بچوں گی، تمہیں کیا کروں۔ اس دور میں ان حالات میں ایسی کنڈیشن میں اگر یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں دنیا میں کر جائے گا تو وہاں پہ میرا رب تیرے نامہ اعمال میں ڈال کے بڑا لمبا چوڑا ٹنوں کے اندر اس کا وزن بنا کے نامہ اعمال میں ڈال کے اللہ اس کو جنت عطا فرما دے گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔